غم میں ہوں کہ میری بکریوں نے کھانا کیوں چھوڑ دیا، میں اس فکر میں ہوں کہ میری بکریوں نے چرنا پینا کیوں چھوڑ دیا، اور میں دیکھتا ہوں جب رونے کی آواز تیز ہوتی ہے تو میری بکریاں غار کے ارد گرد کھڑے ہو کے آنسو بہانے لگ جاتی ہیں۔ تو میں اس فکر میں ہوتا ہوں، سارے تو مجھے نہیں سمجھ چلی، لیکن ہاں یہ الفاظ سامنے میں نے دیکھے کہ یا رب امتی، یا رب میری امت کو بخش دے، یہ الفاظ ہیں۔ صحابہ کرام چلے غار کے قریب، چلے غار کے قریب، جاتے جاتے غار کے منہ پہ پہنچے، جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے اور سجدے میں ہیں، کمبلی بچھائی سجدہ کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ربی حبلی امتی، اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے، یا رب امتی، یا رب میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت کو پل صراط سے آسانی سے پار گزار دے، میری امت کو پل صراط پہ کامیابی دے دے۔ سارے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے والضحیٰ والا چہرہ نہیں دیکھا، ہمارے دل میں سکون نہیں، 3 دن ہو گئے آپ کی زیارت نہیں کی، ہم بد سکون ہو گئے، بے چین ہو گئے، اٹھیں گھر تشریف لے چلیں، حجرے مبارک میں تشریف لے چلیں۔ ساری آبادیوں سے لوگ اکٹھے ہو کے آئے، سارے مہاجرین جمع ہو گئے، آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں، آپ کے دیدار سے تڑپ رہے ہیں، آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں، آپ کی ملاقات کی تمنا لے کے آپ کے ارد گرد ساری بھیڑ جمع ہوئی آپ کے گھر میں، حضور پاک گھر تشریف لے چلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نئی سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں۔ سارے صحابی نے بار بار کہہ دیا، بہت سارے صحابیوں نے، لیکن نہیں مانی۔ تو صحابوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسے کو بلائیں جس کی بات حضور نہیں موڑیں گے، جس کی بات مان کے ہی رکھیں گے۔ اور جب صحابوں میں مشورہ ہوا تو طے پایا حضرت فاطمہ زہرا، حضرت فاطمہ کو فرمایا چلو حضور پاک مل گئے۔ تو حضرت فاطمہ نا 3 دن سے کیا کرتی تھی، ہر بیٹی باپ کو پیاری ہوتی ہے اور ہر بیٹی کو باپ پیارا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ سب بیٹیوں میں کوئی ایک بیٹی بڑی خاص ہوتی ہے، ایک بیٹی بڑی خاص ہوتی ہے اور پھر اس بیٹی کو باپ بھی بڑا ہی خاص ہوتا ہے۔ تو بیٹیاں اور بھی تھیں، لیکن جب حضور گھر سے باہر جاتے تھے تو فاطمہ کی پیشانی چوم کے جاتے تھے، سب سے لاسٹ میں فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب گھر کے اندر آتے تو پہلے فاطمہ سے ملتے تو پیشانی چومتے۔ وہ 3 دن سے فاطمہ بے قرار ہے، میرا ابا کہاں گیا پیشانی چومنے والا، میرا ابا کہاں گیا مجھ سے ملاقات کر کے باہر جانے والا اور اندر آنے والا۔ فاطمہ گھر سے آتی ہیں، اندر سے باہر آتی ہیں دروازے تک، اور باہر پھر پردے کا بھی تقاضا رکھنا ہے، بس دروازے سے دیکھتی ہیں جہاں کہ کہیں میرے ابا تو نہیں آ رہے، کہیں ابا حضور تو نہیں تشریف لا رہے، دروازے تک آتی ہیں پھر واپس جاتی ہیں، پھر آتی ہیں پھر واپس جاتی ہیں، بس ایک چکر فاطمہ کا دروازے تک لگا، سامنے صحابہ آ گئے اور فرمایا فاطمہ حضور مل گئے، ہم نبی سے ملاقات کر کے آ گئے، لیکن ہیں سجدے میں، سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، تو چل اور بول دے کہ سر اٹھائیں، آپ کی بات موڑیں گے نہیں، آپ کی بات مان لیں گے۔ تو جب حضرت فاطمہ نے، جناب کپڑے کم تھے حضرت فاطمہ کے پاس، آج میں کتابیں پڑھ رہا تھا، حضرت فاطمہ کے پاس اتنا لباس نہیں تھا کہ اپنی جسم کا صحیح اہتمام سے پردہ کر سکے، اگر تھا تو اتنے پھٹے ہوئے تھے کہ پورا جسم نہیں ڈھک سکتی تھی۔ تو جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اونی کمبل لیا، اون کا کمبل لیا اور پورے جسم سے اس قدر لپیٹا کہ پھر کپڑے بھی نہیں مل رہے تھے، جسم سے لپیٹ لیا، پھر گئی وہ ساری صحابیات کے ساتھ گئی، اپنے صحابیات کے ساتھ گئی، اس غار پہ پہنچی تو عرض کرنے لگی کہ ابا حضور سجدے سے سر اٹھاؤ، پوری زمین ہی ہل رہی ہے، پوری زمین ہی رو رہی ہے، عرش بھی رو رہا ہے، آپ سجدے سے سر اٹھاؤ۔ تو حضور پاک نے فرمایا بیٹی میں سجدے سے سر تو اٹھاؤں، امت کی مغفرت کی دعا کون کرے گا، امت کی بخشش کی دعا کون کرے گا، میں امت کو بخشانے میں لگا ہوں، تم اپنی جگہ ٹھیک، تم میری ملاقات کی تمنا لے کے آئے ہو، لیکن میں رب کی بارگاہ میں امت کی بخشش کی تمنا لے کے آیا ہوں، جب تک رب مجھ سے وعدہ نہیں فرماتا میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت فاطمہ کہتی کئی بار کہہ چکی ہیں، کئی بار عرض کیا، لیکن نبی ماننے میں نہ آئے جناب۔ پھر حضرت فاطمہ نے اپنے سر سے چادر اتاری، آج ہی میں نے پڑھا کتاب میں کہ فاطمہ نے بھی ایک بار چادر اتاری سر سے اور ہاتھ ہواؤں میں پھیلا کے دعا مانگنے لگی کہ اے رب کریم تو بھی گواہ رہو، تیرا یہ آسمان بھی گواہ رہے، یہ زمین بھی گواہ رہے، اور اس سے پہلے بھی یہ زمین آسمان میری گواہی رہی ہے کہ تیری بندی، تیرے پیارے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ نے اس سے پہلے اپنے سر کا ایک بال بھی ننگا نہیں کیا جس پہ کسی غیر کی نظر پڑ جائے، لیکن آج فاطمہ سر ننگا کر کے تیری بارگاہ میں دعا کر رہی ہے کہ میرے ابا کی امت کو بخش دے، تب میں سر ڈھانپوں گی، تب میں سر پہ دوپٹہ لاؤں گی۔ حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں، حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔